علماء ظواہر سے انتہائی معذرت کے ساتھ اگر حضور کو تلاش کرنا ہے سورت شیخ میں ملیں گے. بہت بڑی بات کہہ گیا ہوں، نہ سمجھے ہو نہ سمجھو گے میری بات، اشارے کی زبان میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں. وابتغوا الیہ وسیلہ ہے قرآن پاک میں. وسیلے کی تان حضور پہ ختم نہیں ہوتی. اللہ کریم کی معرفت کے حصول کے لیے حضور وسیلہ ہیں. کون شیر مرد ہے جو کہے کہ حضور کی بارگاہ میں براہ راست جا سکتا ہوں؟ ابھی وہ پڑھ رہے تھے نا شیر وہ مولانا جامی کا، ہزار بار بشو یمتحن بگمش کو گلاب انوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. کسی نے کہا تھا کہ نفس گم کر جنید و پاک عزیز نہیں جا. دوستان عزیز، اللہ کی ذات کے لیے وسیلہ حضور علیہ السلام ہے، اور حضور علیہ السلام کے لیے وسیلہ پیران شجرہ ہے، اور وسیلہ کی آخری کڑی میرا شیخ طریقت ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں دلائل کے انبار لگا دیتا. بس میں رومی تک بات ختم کرتا ہوں. مولانا روم فرماتے ہیں چون تو ذات پیر را کرتی قبول ہم خدا در ذات شامل ہم رسول. اسی میں خدا بھی آ گیا، اسی میں رسول بھی آ گیا. اسا نیڑے گال نہ بیڑی چا کوڑ دی پڑچی بیڑی چا مرشد تے سب چھیڑی گر سمجھی لو دی بیڑی رکھ نقش قدم تے پیر میاں نہ من کے شن کے پھیر میاں کر نقش پلیت کو زیر میاں. بات نزدیک نبڑ جائے تو اچھی رہتی ہے. ہاں جی. اور دوسری بات، ایک بات میں اشارہ کر بات کر رہا ہوں، اگر رحمان قرآن کی صورت ہے تو محمد بھی قرآن کی صورت ہے. محمد بھی قرآن کی صورت ہے. ہم تو ہیں صورت کے لوگ. ساڑھا نہیں واسطہ سیرت دینا، ساڑھا واسطہ صورت دینا ہے. کیا صورت شالہ پیش نظر رہے وقت نظام روز حشر. ہاں قبر میں حضور آ رہے ہیں. کسی نے دیکھا ہوا حضور کو؟ جس کو دیکھا ہی نہیں پہچان کیسے ہوگی؟ قبر میں حضور کس صورت میں آ رہے ہیں؟ فی حق ہی حاضر رجل آیا ہے. حاضر رسول حاضر نبی نہیں آیا. اور رجل شخص کو کہتے ہیں، عربی زبان میں رجل شخص کو کہا جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ حضور رہے ہیں لیکن صورت کسی رجل کی بن کے آ رہے ہیں. نعرہ تکبیر، صورت کسی رجل کی میں آ رہے ہیں. کس رجل کی صورت میں آئیں گے؟ جس نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اسی شیخ کی صورت میں آ رہے ہیں. یہ تو پہچان ہو جائے گی نا، بڑی آسان سی ہے. آگے چلے تھوڑا سا. اس طرح نہیں ہے یہ 1400 سال سے زمانہ پاگل نہیں ہو گیا ہے کہ ہاتھوں میں ہاتھ دیتا ہوا پاگل بنا چلا آ رہا ہے. جانتے ہو پیر کا مقام کیا ہے؟ حضرت خواجہ، اس جو میں آپ کو روایت لا رہا ہوں اس کے راوی حضرت قطب المواہبین خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہوشی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اجمیر شریف گیا اپنے شیخ کریم کی بارگاہ میں. وہاں کی فوتگی ہو چکی تھی. فرمایا قطب الدین آؤ ساتھ چلتے ہیں. ان کے گھر میں گئے. اجمیری غریب نواز نے اس میت کو غسل بھی خود دیا، کفن بھی خود پہنایا، جنازہ بھی خود پڑھا، قبر میں بھی خود سلایا. جب اس کے لواحقین بھی قبرستان چھوڑ کے چلے گئے حضور اس کی قبر پہ متوجہ ہو کے بیٹھ کے مراقب ہو گئے. اب حضرت کی توجہ اس قبر کی جانب. حضرت بختیار کاکی غریب نواز فرماتے ہیں میری توجہ اپنے شیخ کی جانب. تھوڑی دیر کے لیے میں نے دیکھا حضور سر مبارک نیچے فرمایا اور سر راہ کھینچی. اس کے بعد سر مبارک دوبارہ اونچا فرمایا تو مائل ہو گئے. فرمایا قطب آستانے بیٹھے ہیں.
ہم واپس آ گئے. میں نے اس کے حضور یہ کون خوش نصیب تھا جس کا جنازہ بھی آپ نے پڑھا, غسل بھی آپ نے دیا, کفن بھی آپ نے پہنایا, پھر جب اس کے اپنے لب چلے گئے اس کے باوجود آپ قبر پہ بیٹھے رہ گئے. فرمایا کہ قطب یہ شخص میرا پیر بھائی تھا. جس کو پیر بھائی میں پیر کا عکس نظر نہیں آیا وہ پیر میں بھی خدا ڈھونڈنے کی ناکام کوشش چھوڑ دے. حضور میرا پیر بھائی تھا. حضور آپ تھوڑی دیر کے لیے مغموم ہوئے تھے, خیریت تھی؟ فرمایا ہاں قطب. جب اس کی قبر میں آئے منکر اور نکیر اور انہوں نے پوچھا من ربوں کا, اس کو سوالوں کے جواب نہ آئے. حضور آپ کا پیر بھائی تھا, اس کو تو جواب آنا چاہیے تھے. فرمایا قطب یہی سوال میں نے اپنے شیخ کریم حضرت خواجہ عثمان ہارونی غریب نواز سے کیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ معین اسے نبی کریم سے لے کر میرے پیر تک اعتقاد تھا, البتہ مجھے میرے اعمال کی کسوٹی پہ تولتا تھا, میرے بارے میں مشکوک رہا کرتا تھا. حضور اس کو تو چاہیے تھا کہ یہ دائیں ابدی جوتے کھاتا. آپ کے شیخ کیوں آئے اس کی قبر میں؟ فرمایا کہ قطب یہی میں بھی چاہتا تھا کہ میرے شیخ کو اچھا نہیں سمجھتا تھا, یہ قیامت تک عذاب نہیں رہتا. اور یہی سوال میں نے اپنے شیخ کریم کی بارگاہ میں کیا تھا کہ آپ اس کی قبر میں کیوں آئے؟ آپ نے فرمایا کہ معین جب اس کی قبر کو چیر کے عذاب والے فرشتے اندر گھسنے لگے, حضور خواجہ عالم محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ عثمان تمہارا مرید ہے اور عذاب میں دھکیلا جا رہا ہے. میں نے عرض کی یا حبیب اللہ اس کو مجھ پہ یقین نہیں تھا. حضور مسکرایا, فرمایا کہ عثمان اسے یقین نہیں تھا یا تمہیں بھی اپنی بیعت پہ یقین اٹھ گیا ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اپنی بیعت پہ وہی یقین ہے جو کل تھا. تو حضور نے فرمایا اگر تم اپنی بیعت پہ پر یقین ہو تو اب تم اپنے مرید کی قبر میں اترتے ہو یا میں مصطفیٰ اس کی قبر میں آؤں؟ دوستان عزیز یہ بہت بڑی بات ہے. آپ خوش نصیب لوگ ہیں اس جوانی میں اپنے حضرت کی خدمت میں آ گئے. اور درود گوشہ درود وہ حضرت آیت پڑھ رہے تھے, میں بھی وہی پڑھ رہا ہوں. اب یہ نہیں پتا کہ وہ کس سیغے سے درود پڑھتا ہے اور کیسے پڑھتا ہے. اتنی سی بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. بہت سے اعتراضات کے حد جوابات مل جائیں گے مختصر سی بات میں. اللہ بھی درود پڑھتا ہے نا, کس سیغے سے پڑھتا ہے اور کیسے پڑھتا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ٹھیک ہے جی, اللہ پڑھتا ہے درود, صلوات بھیجتا ہے اپنے نبی پر اور اس سے پہلے حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا. اللہ کہہ رہا ہے صلو تم پڑھو. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم صلی تو خود پڑھ لے. تعمیل حکم نہ ہوئی. پھر فاروق حسین صاحب اس نے کہا صلو, سیدھا کہو الصلاۃ. یہ حکم صلو کی تعمیل ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. آگے کہتا ہے وسلموا تسلیما. اس حکم کی تعمیل ہے والسلام. اور آگے فرمایا علی النبی. اللہ جس سیغے سے درود پڑھتا ہے وہ ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ والے سیغے کے ساتھ درود پڑھنا اللہ کی سنت ہے. اب نماز فرض ہے, مجرد فرض ہے, اللہ کی سنت نہیں. اللہ کس کی نماز پڑھے, اللہ کس کے آگے رکوع میں جھکے, اللہ کس کو سجدے کرے. روزہ فرض مجرد ہے, اللہ کی سنت نہیں. اللہ روزے نہیں رکھتا. زکوٰۃ فرض مجرد ہے, اللہ کی سنت نہیں. ارے حج اللہ کی سنت ہے نہیں ہے, فرض مجرد ہے. اللہ کس کے طواف کرے؟ دو کام اللہ کی سنت ہیں. ایک محبوب پہ صلاۃ و سلام بھیجنا, یہ بھی اللہ کی سنت ہے. اور دوسری اولیاء اللہ سے محبت رکھنا, یہ بھی اللہ کی سنت ہے. اللہ کی سنت کا درجہ
مجرد فرض سے بڑھ کر ہے۔ اب یہ دیکھیں گے اللہ بیٹھ کے پڑھتا ہے یا کھڑے ہو کے پڑھتا ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ، صرف یا رحمان کے ساتھ وہ عرش پہ مستوی ہے، کھڑا ہوا ہے۔ صلاۃ و سلام پڑھنا اور کھڑے ہو کے پڑھنا اللہ کی ذاتی سنت ہے۔ صلاۃ و سلام پڑھنا، کھڑے ہو کے پڑھنا، یہ اللہ کریم کی ذاتی سنت ہے۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پیر فرخ حسن صاحب کو کہ انہوں نے اجتماعی درود شریف پڑھنے کے لیے ذاکرین کو ایک اجتماعی پلیٹ فارم مہیا کر دیا ہے گوشہ درود کے نام سے، اور اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ اب ایک آدمی دعا مانگتا ہے قبول ہو یا نہ ہو، کوئی ایک آدمی درود پڑھتا ہے قبول ہو یا نہ ہو۔ جہاں اجتماعی دعا مانگی جائے یا اجتماعی درود پڑھا جائے، کسی ایک کا قبول ہو جائے سب کا قبول ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت کا کام ہو رہا ہے یہ گوشہ درود۔ یہ آپ نے حلقہ ذاکرین کو ایک اجتماعی اور مجموعی حلقہ میسر فرما دیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پیران طریقت کے لیے یہ فعل لائق تقلید بھی ہے اور لائق توصیف بھی ہے۔ اللہ کریم تمام پیر خانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے اپنے حبیب کے صدقے میں، اور حضرت کی اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور میری یہ بھی دعا ہے کہ حضرت کے شیخ کریم کی توجہات حضرت پہ تا حیات اور ماں بعد ممات بھی جاری اور ساری رہیں۔ اور میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں یہ صحیح کرنے پہ اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے پہ۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ دعا خیر۔ میرا آج کا یہ واعظ ہدیہ بحضور سید الوجود خواجہ عالم محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نذرانہ بخدمت خواجگان چشت آل بہشت رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، بالخصوص سرکار کے والدین کریمین شریفین، سرکار کے ازواج مطہرات خصوصاً بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ، بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، اور سرکار کی چاروں دختران، سرکار کے تمام صاحبزادگان والا شان اور خواجگان چشت آل بہشت رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، خصوصاً بالخصوص حضرت مخدوم جہانیہ قدس اللہ سرہ اور حضرت فروخ صاحب کے پیر صاحب جن کے توسل سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے پیر خواجہ نقیب اللہ شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ اس آستانہ کو قیامت تک آباد رکھ اور اس کے فیوز و برکات قیامت تک جاری و ساری رکھ، اور تمام خلفاء کی خیر ہو اور تمام خلفاء کو اپنے شیخین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ بس اتنی دعا ہے کہ جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روحانی بیان ہوگا۔ آپ تمام حضرات محبت کے ساتھ نعروں کی گونج میں ان کا استقبال بھی کریں گے اور اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق نقیب، حق نقیب، حق نقیب، حق نقیب۔ تمام حضرات محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا الحمدللہ الذی لین النبی المجتبی ومن علی المؤمنین بالنبی عن المجتبی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علینا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اما بعد واما السائل فلا تنہر۔
محمد سائلہ فلاطن سے پہلے تو میں کچھ بات کروں، میں اپنے استاد محترم قبلہ حضرت صوفی بشیر شاہ صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، میرے استاد بھی ہیں، اسکول میں بھی انہوں نے مجھے پڑھایا اور طریقت میں بھی مجھے پڑھایا ہے۔ اور پیر حضرت ویشا صاحب جامعہ شریف سے تشریف لائے اور صوفی حضرت میر انجم شاہ صاحب اور یہ میرے چاچا محمد صادق ہرے چوگے والے اور پیر عبد الرحمان شاہ صاحب اور قاری منیر صاحب اور میرے امام صاحبان بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جتنے میرے صاحب بیٹھے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کی جو ہماری محفل ہے، ویسے تو ہر دور میں فتنے برپا ہوتے رہے ہیں اور اسلام پر ہر وقت کسی نہ کسی طرح سے حملے بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن جس طرح کا فتنہ سامنے نظر آئے اس طرح سے اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ جو محفل ہم نے رکھی ہے، یہ محفل نعت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور درود و سلام کے حوالے سے منعقد کی جا رہی ہے۔ ویسے تو ستم ظریفی ہے کہ لوگ اس کو شرک اور بدعت کے نام سے یاد کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی یہ تو سنت ہے کہ وہ ذکران پاک کو آپ اٹھا کر دیکھیں، الحمد سے لے کر والناس تک تمام نعت ہی نعت ہے۔ جب براہ راست اپنے محبوب کی تعریف کی جائے، اس کی زلفوں کا ذکر کیا جائے، اس کے حسن کا ذکر کیا جائے، اس کے رخسار کا ذکر کیا جائے، اس کی اداؤں کو اپنی ہی ادائیں کہہ لیا جائے تو یہ نعت ہوتی ہے۔ دوسرا، جب محبوب کے محبوبوں کا ذکر کیا جائے وہ بھی نعت ہوتی ہے۔ تیسرا، جب محبوب کے دشمنوں کو رد کیا جائے وہ بھی نعت ہوتی ہے۔ تو آج ہم یہ نعت اور جو محفل جا رہے ہیں، محمد سائلہ فلاطن، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے محبوب کو فرما رہا ہے، اے میرے محبوب جب تیرے در پہ کوئی آ جائے تو اس کو جھٹکنا نہیں، فرمایا کہ اے میرے محبوب جب تیرا کوئی بکاری بن جائے، تیرا کوئی منگتا بن جائے تو اس کو خالی نہ جانے دینا، وہ تیرے در پر آ جائے ان کو جھٹکنا نہیں، خالی نہ جانے دینا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کرتا ہے وہ مشرک ہوتا ہے، سوال کرنے والا شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہتا کہ میرے سوا کسی سے نہ مانگنا۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے، اے میرے محبوب جب کوئی تیرے در پہ آ جائے، بکاری بن کر آ جائے، منگتا بن کر آ جائے تو اس کو خالی نہ جانے دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ محبوب میرا ہو، نام محمد ہو، پھر منگتے نہ آئے، ہو سکتا ہی نہیں۔ جب نام محمد ہوگا، اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوگا، منگتے